میرا آج کا درس ہے داڑھی کو معاف کرنا. میں نے خصوصاً اس کو سنا ہے. دیکھیے ہم حب رسول پہ بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے اطاعت رسول کی, ہم رسول کا اتنی محبت کرتے ہیں, ہم ساری بات کرتے ہیں, لیکن ان جیسا عمل اور ان جیسا دکھنا ہم پسند نہیں کرتے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو, مطلب کائنات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی نہیں, ان جیسی شخصیت کوئی نہیں, اس پہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن انسان اپنا ہیئر اسٹائل تو ایسا رکھتا ہے جیسے ہیرو کے مطابق ہے, لیکن جب داڑھی کی بات آتی ہے نا تو روز اس کو کاٹتا ہے, خمیس کو یا سنڈے کو چھٹی جیسے بھی انسان مناتا ہے داڑھی کو کاٹتا ہے. لیکن اس بندے کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی, جس چیز کو اللہ نے پسند کر لیا ہو اور اپنے نبیوں پہ اپنے انبیاؤں پہ سجایا ہو, اس کو آپ روز نکالتے ہیں لیکن وہ آتی رہتی ہے, یہاں تک کہ قیامت تک آپ نکالتے رہیے, آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے لیکن وہ آتی رہے گی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے, اور ہر شخص اپنی طاقت آزما لے وہ اس پہ کبھی بھی سفلتا نہیں پائے گا. اور دیکھیے محبت کا عقیدہ دیکھیے صحابہ کا کیسا تھا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ آپ مر جائیے تو مرنے کے لیے تیار ہے, موت آئے کہ نہ آئے لیکن ہم اس کے حوالے ہم ہو جائیں گے. یہ محبت اور یہ اطاعت کا طریقہ تھا. تو حب رسول, اطاعت اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی آپ مثال دے رہے ہو اس پہ آپ کھرا بھی اتریں. اور دیکھیے داڑھی سے بخاری میں روایت بھی آتی ہے فاقل لہذا, یعنی آپ اس کو معاف کر دو, ساری کی ساری داڑھی کو آپ معاف کر دو. اور دیکھیے ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو میں, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہترین چہرہ, جب بھی چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے اللہ تعالیٰ نے وہی نظر. یہ اتنی بڑی بات, اتنی بڑی شہرت کہ جسے ہم آج تک اب تک قیامت تک اس کی شہادت دیں گے. اور دیکھیے ایک مثال اور دیتا ہوں. لوگ ہمارے انڈیا میں یہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھتے ہیں تو شادی میں مشکل ہوتی ہے, لیکن ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی 2-2 3-3 شادی بھی ہوتی ہیں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ایک شادی ہوتی ہے دوسرے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ضرور دے. اور دیکھیے داڑھی کی ایک خاصیت اور بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے داڑھی کے لوگوں کو دیکھا ہوگا, کبھی ایسا ہوا ہے جیسے ہم انڈیا میں بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں سے کہ آپ, میں جب انڈیا جاتا ہوں نا, چھوٹی سی مثال لیجیے, میں انڈیا جاتا ہوں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ ٹوپی پہ آ جاتے ہیں, ساری باتیں گھوم پھر کے ٹوپی پہ آ جاتے ہیں کہ آپ ٹوپی نہیں لگاتے. دیکھیے داڑھی آپ اس کو لگائیے, یہ بہترین ہے کہ یہ ٹوپی. اب ان کا دیکھیے عقیدہ کیسا ہے, کیسی رائے کرتے ہیں, جب آپ نماز میں جائیں گے نا تو آپ کو ٹوپی دے دیں گے, یا آپ نماز میں بیٹھے ہیں نا تو آپ کے سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں. آپ کے سر پہ وہ پلاسٹک کی ٹوپی, ہلکی سی ٹوپی اگر سجدے میں گئی تو گر گئی. کسی عالم کو, کسی متوے کو, کسی کو دیکھا ہے کہ آپ منہ کے بل گرے ہو, اسے داڑھی نہیں سمجھ لیو, ایسا ہوا کبھی؟ لیکن وہ ٹوپی گر گئی, آپ سمجھتی نہیں آپ سے. اچھا ایک بات اور دیکھیے, اور میں ان کی مثال آپ کی حقیقت بتاتا ہوں. یہ واقعہ اگر یہ تو اللہ کی نعمت ہے, یہ سمجھیے کہ اللہ نے مطلب انسان کے چہروں پہ سجائی ہے, کہ اگر ان کا بس چلیں, یہ ٹوپی اگر گر گئی تو مشکل نہیں, دیکھیے نماز میں لگائیں گے لیکن جب باہر میں آئیں گے نا اتار کے آئیں گے. اگر ہم کو کہو کہ شادی میں جا رہے ہیں بیٹھ تو وہ بنٹھن کے جائیں گے لیکن ٹوپی نہیں لگائیں گے اس وقت. کیوں کہ اس وقت امیج میں فرق آ رہا ہے, وہ رتبے میں فرق ہو رہا ہے. لیکن نماز میں ان کو ٹوپی رتبہ دکھتا ہے, باہر نہیں. دیکھیے کتنا مطلب اللہ کے گھر میں تو جیسے بھی چلتا ہے. اگر ان کا بس ہونا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر داڑھی ایسی چیز نہیں ہے, نہیں تو اس کو نکال کے رکھ دو اور لگا دو, نہیں تو یہ نماز کے اندر آپ کو داڑھی لگا دیتے, داڑھی لگاتے پھر رکھ لیتے اس کو. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو داڑھی نہیں لگائیں گے. تو یہ تو ان کا اختیار نہیں ہے. یہی اللہ کی تعریف ہے کہ ان کو اختیار نہیں دی. یہ دنیا کی جو آپ انہیں مثال دیتے ہو نا, وہ اللہ کے آگے ساری فیل ہو جاتی ہے. اور دیکھیے داڑھی کی ایک بہت خوبصورت سی بات بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یوسف علیہ السلام جب مصر کی شہزادی نے ان کو دیکھا تو کیا کہا, وَقُلَّ حَشِرْ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ, یہ بشر نہیں, هَذَا مَلِكٌ کریم, یعنی یہ انسان نہیں, یہ تو فرشتہ ہے. ایسی کیا خوبصورتی تھی, اللہ نے ان کو ایسی خوبصورتی کہ وہاں کی شہزادی ان کو دیکھی تو دیکھتی رہ گئی. اور کیا کیا, اپنے ہاتھوں کو, اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. کیا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی نا, لیکن اللہ نے اتنی خوبصورت دی, ان کو اتنی خوبصورتی دی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا. اب اس پہ ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ نے کہیں دنیا میں پڑھا ہو, کسی کتاب میں, کسی کاپی میں, کسی میں کہیں سنا ہو کہ جو شیو کرتا ہو روز,
اس کو دیکھے کسی نے ناخن بھی کاٹا ہو؟ ہے کوئی ایسی مثال؟ ہے تو بتائیے. اور اس کے آگے میں آپ کو ایک اور مثال بتا دوں. اگر خوبصورتی ظاہر کرنے والی چیز یہ ہوتی، صرف خوبصورتی ظاہر کرنے والی چیز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ نہیں سجاتے. اور دیکھیے ایک اور مثال اور دیتا ہوں میں آپ کو. اگر شادی میں اگر ہم ہماری بہن کی یا بیٹی کی شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم جاتے ہیں نا، تو لڑکی کی شکل تو دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے یہ ہے، اور آ کے ہم گھر پہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ میں دیکھ کے آیا ہوں لڑکا بڑا خوبصورت ہے. کبھی کسی نے اس کا چہرہ دیکھ کے آ کے گھر پہ یہ کہا ہو کہ اس لڑکے کا ٹکنا بڑا خوبصورت تھا، اس کا پیر بڑا خوبصورت تھا؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. اگر آپ ایک لڑکی دے رہے ہو تو اس کا چہرہ دیکھ کے دے رہے ہو. تو ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ جب آپ کو قیامت کے دن جنت میں آپ کو جو حورے دے گا تو بغیر آپ کی شکل دیکھ کے دے دے گا، جس کو 72 حورے دینی ہو. ترمذی کی روایت ہے کہ 72 جو حورے دے گا وہ آپ کو بغیر اس کے دیکھے دے گا، جو آپ ایک لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے. اور ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ایک بیچ بھی ہوتا ہے، ہر اسکول میں اپنا بیچ لگا لیتے اور آئی ڈی پروف بھی مانگتے. تو ٹھیک ہے آپ آئی ڈی پروف قیامت کے دن آپ انٹری کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تو آئی ڈی پروف مانگے گا. اور یہاں دیکھیے حدیث میں آئی ہے فاقل مطلب یعنی کہ پوری کی پوری ساری کی داڑھی معاف کر دو. میں اپنی زیادہ وقت نہیں لگے، چھوٹی سی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اور ایک چھوٹی سی مثال اور دیکھ کے آخر میں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سے، تو ہم جب توبہ کرتے ہیں انسان ہمیشہ لالچ والے ہی کام کرتا ہے. جب توبہ کرتا ہے نا تو کیا بولتا ہو؟ یہ بولتا ہے کہ تھوڑی سی معاف کر دو، آدھے معاف کر دو. تو اللہ سے پورے کے پورے گناہ معاف کی طلب کرتا ہے، یہ اللہ پورے گناہ معاف کر دے. تو ویسی ہی داڑھی کر سکے پوری کی پوری معاف کر دو آپ اس کو. آپ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، تو آپ نے وہ بات دیکھنی بھی چاہیے. تو ہمیں میں آپ کو میں زیادہ اس میں وقت نہیں دوں گا، بس اتنی بات کروں گا کیونکہ زیادہ میں بہت زیادہ تیاری بھی نہیں کی، مطلب بڑا اس طرح پہ تیاری نہیں کیا تھا، چھوٹی پہ تیاری کیا تھا. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی باتوں پہ نہیں کہ ہم مطلب مثال دیں تو ایسی دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مثال ہے نا یوسف علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، پروف ہے ہمارے ساتھ، دلیل ہے یہ کہ ٹوپی کی مثال یہ وہ. اچھا ایک مثال اور مجھے یاد آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جب پیدل چلتا ہے نا انسان، سائیکل والا اس کو ٹرن ٹرن مارتا ہے، اس کو سائڈ میں کر دیتا ہے. جب اسکوٹر والا آتا ہے تو وہ سائڈ میں ہو جاتا ہے سائیکل والا. گاڑی والا آتا ہے سائیکل والا، گاڑی والا آتا ہے اسکوٹر والا. جب ٹرک آتا ہے تو گاڑی والا. ایسے کر کے سب، اور ایسے سب اپنے اپنے دھرم کو لے لو، کوئی چاہے ہندو دھرم لے لو، بودھ دھرم لے لو، عیسائی دھرم لے لو، چاہے مزار ماننے والے لے لو، جو چاہے لے لو. ایک ان کا ایک مقام ہے، سب سائڈ مانگتے، ہر دھرم سب سائڈ مانگتا. جب پٹری پہ گاڑی دوڑتی ہے نا، جب ریلوے کراسنگ آتا ہے، جب ریلوے پھاٹک آتا ہے، دیکھیے سب کھڑے ہوئے نظر آتی ہے اور ریل بالکل اسپیڈ سے چلی جاتی ہے. تو اسلام دھرم ایسا ہے، وہ اپنا سیدھا ہے، اس کو کسی کی مطلب وہ اسٹاپ نہیں چاہیے، اس کو بالکل سیدھا، اس کا کام ہے بالکل سیدھا چلنا. اور ہم تو اس ڈبے میں بیٹھے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انشاءاللہ ہم کامیابی تک پہنچائیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اور انشاءاللہ میں اس پہ یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت زیادہ مرتے دم تک انشاءاللہ کہ میں توحید پہ ٹکوں اور جو بولوں اس پہ عمل کروں انشاءاللہ. آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.